بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، قصص القرآن سیریز آج الحمدللہ 7واں پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ وہی پینل جو پچھلے 6 پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود، ملک کے ممتاز اور محبوب اور مقبول علماء اکرام جن سے ہم روزانہ سیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات آگے چلے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موضوع ہمارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خط روانہ کرتے ہیں ملکہ سبا کی طرف۔ ملکہ سبا ایلچی روانہ کرتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اور ہدایہ کے ساتھ، تحائف کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تحائف قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر کل بات رکی تھی، یہیں سے بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہیں محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کے تمام متعلقین مال و اسباب اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ماشاء اللہ اسلم راؤ صاحب، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کا آغاز جس پینل سے کیا تھا اس کا لازمی جز تشریف لا رہے ہیں مسلسل، اور مفتی صاحب سے ہم مسلسل سیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ جب بھی گفتگو آپ کرتے ہیں تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ شیخ صاحب جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ خواتین حضرات، پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئی اس کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ صحیح جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبہ فرمایا تھا؟ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبہ فرمایا تھا؟ تین آپشنز۔ پہلا آپشن، ابلیس خطرناک دشمن ہے۔ دوسرا آپشن، ابلیس کائنات کا دشمن ہے۔ تیسرا آپشن، ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ خواتین حضرات، جن ٹیلی فون نمبرز پر آپ درست آپشن روانہ کرتے ہیں اور اس پروگرام میں کالز کرتے ہیں، وقفے کے بعد کالز آتی ہیں، آپ کی سوالات لیتے ہیں ہم، اور درست آپشن آپ ابھی سے روانہ کر سکتے ہیں کوئز کمپٹیشن میں۔ وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب، کل بات جہاں رکی تھی وہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچنے کے بعد ملکہ سبا اپنے ایلچی کے ساتھ تحائف روانہ کرتی ہیں۔ تحائف لاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ، 4 پوائنٹ جو میں نے کل پروگرام کے آخر میں رکھے تھے، میں ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں 4 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ایلچی سے کہتے ہیں کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، انہیں بتاؤ کہ ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال دیں گے، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک، واپس جاؤ اس کی طرف جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ چاروں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایہ کے تعلق سے آپ کا ایک معمول، جب ہدایہ آتے تھے آپ رد نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا قول ہے الہدیۃ لا ترد۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقیس، ملکہ بلقیس نے جو اپنے وزراء کے سامنے تقریر کی وہ یہ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ جب یہ بادشاہ لوگ، طاقتور بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، باحیثیت لوگوں کو بے حیثیت کر دیتے ہیں، سب کچھ کو تلف چٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کی نظریں ہمارے نظام پہ ہے یا ان کی نظریں ہمارے وسائل اور مال و دولت پہ ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو گویا خود جواب دے دیا، خود کہ یہ ہدیہ دینا مقصود نہیں تھا، ہدیہ دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود امتحان لینا تھا۔ ٹھیک ہے، امتحان لینا تھا کہ ان کی نظر ہمارے وسائل پہ ہے، مال و دولت پہ ہے، یا ان کی جو نظر ہے وہ ہمارے سسٹم اور نظام کی تبدیلی ان کو مطلوب ہے۔ اس بنیاد پر ملکہ بلقیس نے ہدایے بھیجے، تحفے تحائف بھیجے، مال و دولت بھیجا۔ اب اس کے اس ذہنیت کو سامنے رکھنے کے لیے اب یہ جو سفرا گئے تھے، یہ عربی کا محاورہ ہے، بلکہ فقہ کا مشہور اصول ہے، العبرۃ للمعنی لا لللفظ۔ اعتبار معنی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ الفاظ آپ بڑے پرکشش استعمال کریں لیکن سیاق و سباق اور آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو اعتبار معنی کا ہوتا ہے، لفظ کا نہیں۔ یہ سفرا نہیں تھے بلکہ خریدار تھے۔
یہ جو ہدایے بھیجے گئے تھے یہ ہدایے نہیں تھے، یہ دراصل رشوت بنام ہدیہ، رشوت بنام ہدیہ، یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک امتحان تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ نعرہ جو لگا رہے ہیں کیا وہ آپ کو مال و دولت کے مقابلے میں نظری آپ کو زیادہ محبوب ہے یا مال و دولت آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو سامنے رکھ کے کہ ایک نظریاتی شخص کو ہر چیز پہ وہ بالا تر نظریے کو رکھتا ہے، اپنی سوچ کو رکھتا ہے، تو یہاں دین اور دنیا کا جب تقابل ہو رہا ہے، دین اور دنیا کا تقابل ہو رہا ہے، ملک کے وسائل اور سسٹم کا جب تقابل ہو رہا ہے، بلکہ تو حضرت روحانیت اور مادیت کا اور تقابل مادیت ہو کا رہا ہے۔ تقابل ہو رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان ہدایے کو قبول کر لیتے، ٹھیک۔ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ جو جتنا کچھ دیا ہوا تھا اسے لے لیتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ ان سب کو ٹھکرا رہے ہیں ٹھیک کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اس سے جو بتانے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہیچ ہو جاتی ہے نظریے کے سامنے، دنیا ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود ہے۔ جہاں مقصود متاثر ہو، جہاں مطلوب متاثر ہو، وہاں دنیا کو ہم جوتے کی نوک سے ٹکرا دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ شیخ صاحب، ہدایہ قبول نہ کرنا اور پھر گفتگو کا انداز یہ کہ ان سے جا کر یہ کہہ دو کہ ہم تم پر لشکر کشی کریں گے، لشکر لائیں گے، تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، تمہیں ذلت سے دوچار کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تو ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ ہم جب انبیاء اور پیغمبروں کے طرز عمل پر گفتگو کریں تو ایک بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ یہ انبیاء اور رسول اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی قول ہے، ان کا کوئی عمل ہے، وہ اللہ کی وحی کے تابع ہوا کرتا ہے، اور وہی کسی درجے میں ہم حکمت جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، الا یہ کہ کہیں توجہ دلانے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو توجہ بھی دلا دیتے ہیں، جو کہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ انبیاء کی اقوال اور ان کے اعمال اللہ کی خاص نگرانی میں ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی، اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ ایک نبی اور رسول وہ طاقت کا حصول کس لیے چاہتے ہیں، اور اگر طاقت اور اقتدار ان کے پاس ہو تو وہ کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوم کیونکہ مشرک تھی اور ہدایہ بھیجنے کا ایک مقصد جہاں امتحان تھا جیسے کہ ذکر آیا، وہاں ایک امکان یہ بھی ہے کہ ملکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کچھ دے دلا کر ہم اپنی بچت ان سے کروا لیں۔ پیغمبر کی یہ شان ہو نہیں سکتی کہ دنیاوی مال و اسباب کو وہ قبول کر لیں اور اختیار ان کے پاس موجود ہو جس کو استعمال کر کے شرک کے خاتمے اور توحید کے تقاضوں پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جو انداز تھا یہ معاذ اللہ کوئی تکبر کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ اس بنیاد پر تھا کہ تم اگر اپنے نظام پر مطمئن رہنا چاہتی ہو یا چاہتے ہو، اپنے انہی مشرکانہ عقائد اور اعمال پر جاری و ساری رہنا چاہتے ہو، تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اگر تم نے اسی طرز عمل پر اڑے رہنے کی کوشش کی تو پھر ایسا لشکر ہم تمہارے مقابلے میں لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے کی سکت و طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے تمہارا مال مطلوب نہیں ہے، مجھے تمہارا ایمان مطلوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارے نظام کو، جو آپ نے بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ آپ کا جو سسٹم ہے، ملک کا سسٹم، آپ کا سسٹم رہے، آپ کا ملک رہے، لیکن آپ کا سسٹم ایک صالح سسٹم کے تابع ہو جائے۔ جی، میں وہ سسٹم لانا چاہتا ہوں، وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں نبی وقت ہوں۔ بالکل، جہاں شرک کا خاتمہ اور توحید باری تعالیٰ کے تقاضوں کا نفاذ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قوم سورج کی پوجا پوجا کرتی کرتی تھی۔ بالکل۔ مفتی صاحب جی، آپ کچھ فرمانا انہی چاہیں؟ باتوں کو لے کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفراء کے ساتھ طرز عمل۔ جی ہاں، آپ کا معمول۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آتا ہے کہ سفراء کا اور وفود کا اس درجہ احترام رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائش یا ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے آپ کی خصوصی وصیت یہ تھی کہ وفود
کو بغیر ہدایہ دیے کبھی واپس نہیں کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کی اس درجہ پابندی کی کہ جب ہر طرف سے بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی تھیں اور فتنوں کی سرکوبی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصروف تھے اور وسائل کی انتہائی قلت تھی، اس موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر 100% عمل کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بات لگتی ہے، سفرا آئے ہیں مسیلمہ کذاب کی طرف سے بھی، کچھ سفرا آئے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، معاذ اللہ ایران کی طرف سے بھی. ٹھیک. مسیلمہ کذاب کی طرف سے جب وہ آئے، سفرا آئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو سامنے سے یعنی گستاخانہ انداز دیکھیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے؟ اگر آپ گواہی دیں تو ہم دیتے ہیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفرا کا قتل جائز ہوتا تو آج میں تمہارا خاتمہ کرتا، لیکن کل لوگ کہیں گے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرا کو قتل کی، ایک سنت جاری ہو جائے گی، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. اور عجیب سنت، جنگ کے موقع پر، جنگ یمامہ کے موقع پر وہی لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ آ گئے. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اس وقت تو سفیر تھے، بچ گئے، آج تو ہمارے مقابلے پہ ہو، آج ہم تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں اور وہ جو پچھلا سبق تھا اس کو ابھی تمہیں یاد کرا دیتے ہیں. پہلے سفیر تھے، اب اسیر ہیں. اب اسیر ہیں اور اب ان کا وہ حشر نشر. اسی طرح جب ایران کی طرف سے 2 سفیر آئے، پوچھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے خدا کا نام یہ تھا، خدا کا حکم ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال ان سے یہ کیا، یہ شکلیں کیا بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ جی اس طرح کی باتیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی کہ تم جس کی طرف سے آئے ہو نا، اس کو قتل کر دیا گیا. جی ہاں. اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ ہو چکا تھا. پیغمبر پاک اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو. اور یہ اس لیے کہ دیکھیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ گیا، توہین کی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. روم کے بادشاہ نے احترام دیا، ایران کے بادشاہ نے توہین کی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حشر نشر کیا. تو سفرا کے ساتھ جو انداز ہے، سفرا اگر سفیر بن کے آتے ہیں تو اسلام ہمیں کچھ اور تعلیم کرتا ہے، لیکن اگر وہ سفرا وائسرائے بن کے آئیں، خدا بن کے آئیں، تو پھر اسلام ہمیں یہ بھی توہین کرتا ہے، یہ بھی تعلیم کرتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا طرز عمل ہو، احترام کی حد تک میں، احترام کی حدود میں، احترام ذلت اور رسوائی کی حد میں نہیں. اگر احترام کے نام پہ ہماری رسوائی ہو رہی ہو، بربادی ہو رہی ہو، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوگا. لیکن یہاں جو ایک بات جسے میں آگے لے کے چلوں گا، جو ہدایہ کے حوالے سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، جیسے آپ نے ابھی حدیث بھی سنا دی، اصول یہی ہے، الہدیۃ لا ترد. ٹھیک ہے، الہدیۃ لا ترد یہ بالکل اصول ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن. ہدیہ دیا کرو آپس میں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور دل کا جو میل ہے، نفرتیں ہیں، نفرتوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر. وحر کہتے ہیں دل کے میل کو، کھوٹ کو. فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے دل کو اپنے لیے صاف کرنا چاہتے ہو تو ہدایہ کا سلسلہ جاری رکھو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ لیتے نہیں تھے، ہدایہ لینے سے زیادہ ہدایہ دیتے تھے. ایک تو ہمارا طرز عمل ہے کہ ہدایہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیتے بھی تھے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور آ کے عرض کیا آیا اور ایک اونٹنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ایک اونٹنی نہیں 6 اونٹنیاں دی. وہ ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ آپ جب ہدیہ دیتے ہیں تو لا تعداد دیتے ہیں. 6. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہدیہ قبول کرنے سے پہلے ہدیے والے کا میں آئندہ دیکھوں گا، اور فرمایا کہ جو ہدایہ میں صرف 4 قسم کے 4 قبائل سے یا 4 قوموں سے میں قبول کروں گا جو عزت دار لوگ ہیں.
اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا، بنو ثقیف کا اور انصار کا اور قبیلہ دوس کا ذکر فرمایا. تو اس میں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہدیہ آ رہا ہے، دیکھیں اکرام مسلم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اکرام مسلم، میزبانی میں اصل کھلانا نہیں ہے، اصل مہمان نوازی میں اصل عزت دینا ہے. ٹھیک. جو شخص مجھے ہدیہ دے رہا ہے یہ مجھے خیرات دے رہا ہے یا مجھے عزت دے رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر عزت دینے کے لیے تو آپ ضرور قبول کریں، لیکن اگر خریداری کے لیے ہے، خریدنے کے لیے ہے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، مجھے فقیر سمجھ کے دیا جا رہا یا ہے، یہ ہدیہ بنام رشوت ہے بنا میں رشوت ہے، تو اس صورت تو میں اسے اصل رد کر دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے اسے. یہ دین کو ایسے کیونکہ ہدایہ مطلوب نہیں ہے. جی کیونکہ دولت کے لیے ہم عزت کو داؤ پہ نہیں لگا قربان نہیں کیا جا سکتا. شیخ صاحب اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ ایلچی جاتا ہے واپس ملکہ سبا کے پاس اور پوری رودات سناتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا. ملکہ سبا خود سفر کا آغاز کرتی ہیں، اب میں ملنے جاتی ہوں. کیوں ملکہ سبا کے ذہن میں یہ بات آئی؟ یعنی اس میں کیا حکمت اور کیا نقطہ تعلیم ہو رہا ہے کہ بیت المقدس جاتی ہیں، یروشلم جا کر میں سلیمان علیہ السلام سے ملتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ کون سی حکومت ہے، کون سی سلطنت ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کر دوں کہ جب ہم انبیاء اور رسول کے واقعات کو سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ان کے واقعات کے ضمن میں بہت سارے پہلو عملی ہمارے سامنے آتے ہیں. جی ہاں. تاہم اصولی بات یاد رہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان کہ اللہ. ہمارے لیے بہترین اسوہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پچھلے ادوار میں شریعتیں بھی جدا تھیں، احکامات کی تفصیلات بھی جدا تھیں، تو یقیناً واقعات اور قصے تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، مگر اصولی اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اصولی بات ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ملکہ نے خود یہ طے کیا کہ اب مجھے خود جانا چاہیے، اس کے دو تین امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی کی انفارمیشن آنا اور ایک فرسٹ ہینڈ نالج کا ہونا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے کہ کسی کے خبر دینے پر ہم نے کسی بات کو تسلیم کیا، اور ایک عین الیقین ہوتا ہے کہ دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر ماننا، اور ایک ہوتا ہے انتہا درجے کا درجہ جسے ہم حق الیقین کہتے ہیں. تو ایک امکان یہ کہ ان تمام امور کے کیا ان کی سلطنت ہے، کیا ان کا روب ہے، کیا ان کا دبدبہ ہے، کیا ان کی بادشاہت ہے، اس سب کا مشاہدہ وہ از خود بھی کرنا چاہتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہدایہ واپس آ گئے، اول تو جب وہ خط آیا تھا تبھی اندازہ ہو گیا کہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے خط نہیں ہے، اور جب ہدایہ واپس ہو رہے ہیں تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی دنیا پرست قسم کے آدمی نہیں ہیں، یہ دنیا پرست قسم کے لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو چند ہدایہ کو بنام رشوت قبول کر کے ہماری بات کو تسلیم کر لیں یا ہماری طرف نظر کرم کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ صاحب حق اور صاحب اصول اور صاحب کردار آدمی معلوم ہوتے ہیں. یہ عظمت در عظمت ہے سلیمان علیہ السلام کی جو اس ملکہ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انتہائی امکان جیسے کہ آگے چل کر ہوا کہ اس عورت کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا حق ان کے پاس ہے، کہ جو حق ان ساری یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو صاحب کردار ہونے میں رکاوٹ بنتی جیسے مال و اسباب، ایسا حق ان کے پاس موجود ہے کہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، تو کیوں نہ مجھے خود جا کر ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں نہ حق کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور کیا چیز مانی تھی، کیا رکاوٹ تھی؟ غیر اللہ کی پرستش جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے. اس پر ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے. شیخ صاحب، ملکہ سبا یروشلم کی جانب سفر کرتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں بذریعہ وحی یہ بات آ جاتی ہے کہ ملکہ سبا ملاقات کے لیے آ رہی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اہل دربار سے یہ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے یہ کہا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے قبل وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ کے ایک وزیر بولے جن کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ برخاست ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں چشم زدن میں وہ تخت آپ کے پاس پیش کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ پلٹائی تو تخت موجود تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں تخت منگوایا اور ملکہ سبا کو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے تھے؟ تفصیلی بات ہوگی. اس وقت ہم جانے بریک کی جانب.
واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائن اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع پر، اور الحمدللہ یہ 7واں پروگرام ہے پیش کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے. جہاں بات رکی تھی بریک سے قبل وہیں سے بات ہم آگے چلائیں گے، لیکن کوئی اس کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب میں چاہتا ہوں بیان کروں اور آج کا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں. کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ صحیح جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبہ فرمایا تھا؟ 3 آپشنز. ابلیس خطرناک دشمن ہے. دوسرا آپشن ابلیس کائنات کا دشمن ہے. تیسرا آپشن ابلیس تمہارا دشمن ہے. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اپنے درست آپشن روانہ فرمائیے. مفتی صاحب، جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات چلاتے ہیں. اب جب ملکہ سبا چلتی ہیں خود ملاقات کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جائیں، ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت یہ ملکہ سبا آ رہی ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف. آپ تخت خود بھی منگوا سکتے تھے. آپ پہلی بات کی سوال کیوں رکھ رہے ہیں اپنے اہل دربار کے سامنے؟ کیا سینس آف پارٹیسپیشن، ایک جیسے کل ایک بات کی تھی مفتی شجاع صاحب نے، نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ بڑوں کی صحبت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے. دیکھیں، اس میں ایک بڑا اہم جو پوائنٹ سامنے آ رہا ہے. جب سفرا کو واپس کیا گیا تو خود ملکہ بلقیس بھاگتی ہوئی آتی ہیں، خود آتی ہے کہ میں خود جاؤں گی. یہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان جملوں کا اور اس جواب کا اتنا رعب اور دبدبہ اور اتنا اثر قائم ہوا کہ اس کی وجہ سے ملکہ بلقیس مجبور ہوئی اس بات پہ کہ میں خود جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں. ٹھیک. اب یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ایک طرف مادہ پرست لوگ ہیں، ایک طرف نظریہ پرست خدا پرست لوگ ہیں. ٹھیک. نظریے اور مادیت کی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ملکہ بلقیس یا قوم سبا یہ ستارہ پرست تھے. ستارہ پرستی یہ تو مظاہر شرک ہیں. اصل جو وہ تھے یہ لوگ مادہ پرست تھے. یہ وہ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے. یہ مال و دولت کے پرستار تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کے لانے کا فیصلہ اس لیے فرمایا کہ ملکہ بلقیس جب آئے اور وہ اپنا شاہانہ انداز مال و دولت کے بل بوتے پر اپنا وہ پیش کرنا چاہے تو اس کا مال و دولت کا جو غرور ہے اور جو اس کا زور ہے اسے وہی توڑ دیا جائے. اور اسے سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی اس کے نظر میں، سب سے محبوب چیز جسے سب سے زیادہ محفوظ رکھا جاتا تھا، یعنی آتا ہے روایات کے اندر کہ 7 کمرے تھے یا 7 بلڈنگیں تھیں. اس کے اندر جو ہے نا ہر ایک پہ تالا اور دربان لگے ہوتے تھے اور اندر جا کے تخت بنا ہوا تھا. اس کے اندر سے تخت اٹھا کے لانا اور پھر تخت کا کیا حشر کرنا کہ اس کی ہیئت بدل دو. اس کی ہیئت بدل دو. ہیئت بدل کا مطلب اس کے بگاڑ دو. تو یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس چیز کو تو محبوب سمجھتی ہے وہ ہماری نظر میں ہیچ ہے اور بلکہ حقیقت میں بھی ہیچ ہے. اور اس بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے اسے لایا جائے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام خود بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک بادشاہ کا ایک شاہانہ اور پروقار انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ آرڈر اپنے یعنی جو بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑا کام، وہ خود سے کرتا ہے جو چھوٹوں سے نہیں ہو سکتا. یہ تو اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ ہمارے چھوٹے بھی کر لیتے ہیں.
ٹھیک اور اسی لیے پھر اپنی جو ہے وہ پھر درخواستیں ہیں. ایک جو ہے وہ ایک عفریت من الجن، یعنی جنوں میں جو سب سے طاقتور ترین یہاں جسمانی قوت ہے، ٹھیک اور دوسری طرف قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک طرف انسان ہے. یہاں جن اور انسان کا تقابل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں جنات بہت طاقتور ہیں. ایک شخص کو موکل مل جائے اس کا تو سب کچھ بدل جائے، دنیا اور دنیا کا سب کچھ اس کے ہاتھ آ جائے. تو ہم جنوں سے دوستی اور جنوں سے تعلق کو اپنے دنیا اور آخرت کی کامیابی یا دنیا کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان کو جو کچھ دیا ہے اس چیز کے ذریعے، اس سرمایے کے ذریعے یہ دنیا کی ہر چیز کا مالک ہو سکتا ہے. وہ ہے علم و عقل کے ذریعے اگر یہ چاہے تو یہ جنات کیا ستاروں سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے. بالکل یہ کیا فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہاں پہ جو اور اب آگے پھر ہم بات کریں گے کہ عندہ علم من الکتاب، یہ علم من الکتاب سے کیا مراد ہے. لیکن یہاں صرف یہ ہے کہ ایک طرف جسمانی قوت اور ایک طرف علمی قوت، بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف مادیت اور ایک طرف روحانیت، ان کا تقابل پیش کیا جا رہا ہے. اور تقابل کے اندر جو طاقت ہے وہ نظریہ مادیت کے مقابلے میں، جسمانی قوت کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ علم ہے، جسمانی قوت نہیں، مال و اسباب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم انیس بھائی، میں بدر بول رہا ہوں، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے سر. اچھا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تخت جو انہوں نے منگوایا تھا، جی ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے بعد ہی واقعہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر سے انہوں نے ایک شیشے کے اوپر سے گزارا تھا اور ان کو لگا تھا کہ پانی ہے نیچے. جی ہاں، جی وہ آگے آئے گا. دونوں میں جو ہے پوائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا جو کیا تھا انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ ملکہ وہ تخت کو بدل دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی انہوں نے بلرڈ کر دی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکی. جی ہاں، یعنی کہ پہلی حقیقت میں تخت ملکہ کا ہی تھا لیکن اس کو پہچان نہیں سکی. جی بالکل وہ ٹھیک ہے. ہاں لیکن نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہچان نہیں سکی. آپ کے الفاظ یہ ہیں ملکہ سبا کے کہ گویا وہی ہے، ہاں کہ کانہ ہو، کہ تقریباً یہ وہی ہے. جب سوال رکھا گیا ملکہ کے سامنے کہ یہ تخت دیکھا، انہوں نے کہا گویا وہی ہے. جی، اور تبدیلی معمولی ہوئی تھی، معمولی تبدیلی کی تھی اس تخت میں. جی سر فرمائیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ بات ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے شاید کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، جی ٹھیک ہے، شیطان اس طرح کر دیا تھا کہ بہت آپ اچھی لوگوں بات کو وہ سمجھ نہیں لگی. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور جب وہ ان کو شیشے کے اوپر سے گزارا تھا، جی ہاں وہ ایک حقیقت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو فالس حقیقت سمجھ لیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ اس ٹھیک سے ہے، یہ دونوں کو تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. جی بالکل. یہ ذرا سا کیونکہ وہ جو محل والا واقعہ ہے، شیشے والا، وہاں جاتے ہیں ملکہ سبا پینچے چڑھاتی ہیں پانی سمجھ کر، تو وہ آگے آئے گا واقعہ. وہ انشاءاللہ وہ ہم اپنے علماء کے سامنے یہ رکھیں گے سوالات. اگلے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کوہاٹ سے شازیہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے شازیہ صاحبہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور میں روزانہ تقریباً اس وقت خود کو فارغ کرتی ہوں کہ میں آپ کا پروگرام آرام سے دیکھ سکوں. جزاک اللہ. اور کافی کچھ میں نے سیکھا ہے. ہم سب سیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ میں تو بہت سیکھ رہا ہوں. پیغمبروں کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل سے معلومات نہیں تھی اور نہ تفاسیر میں ہم اتنی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ لوگوں کی آپس میں ڈسکشن سے ہم سیکھتے ہیں نا. بہت شکریہ. میرا ایک سوال موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا. آج کل قرآن شریف سے استخارہ کیا جاتا ہے. اچھا. تو اس سے متعلق ذرا مجھے مطلب کر دیں کہ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ سوال بس یہی میں کوشچن کرنا تھا. باقی آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہم آپ کا استخارہ قرآن کریم سے کیا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اچھا شیخ صاحب ہم چاہتے ہیں آپ اس طرف دوبارہ آ جائیں. ہم ٹھیک کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا جواب میں مختصر عرض کر دوں. آپ فرما دیجئے. پہلے میں چاہتا ہوں ذرا ہم موضوع پہ ذرا کچھ بات کر لیں مزید. بہت مختصر سی بات. ٹھیک. یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. جی. اب آج سے لوگ وظیفے نکالتے ہیں
کہ جناب وہ فلاں گمشدہ چیز کیسے مل جائے، اور اس سے نام نکالے جاتے ہیں، استخارہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں تو نئی نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سنت میں استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور کوئی بھی نماز کی جو کتاب ہے اس میں استخارے کی دعا بھی موجود ہے، وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارے کی دعا پڑھیں، دل سے پڑھیں، ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، اور پھر جس طرف اللہ تعالیٰ دل مائل کر دے۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ باقی آن لائن استخارے ہوتے ہیں اور جناب اتنے روپے کی وہ کال اس میں لگتی ہے، یہ سارا کمرشلائزیشن ہے۔ ہمیں خود اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اپنے معاملات کے لیے بندوں سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ استخارہ اس کو کمرشلائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود کرنا چاہیے، اور قرآن کو ہدایت کی کتاب کے طور پہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، کن باتوں کا حکم دیا، کن باتوں سے منع کیا۔ قرآن اس لیے آیا تھا، دیگر اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہدایت، اس ہدایت کو ذات پر نافذ کر کے معاشرے پر اس کا نفوذ دیکھا جائے، اور نظام کی سطح پر اس کی حاکمیت بھی قائم ہو۔ نظام کی سطح پر، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا منشا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، جب جن سے بات کر رہے ہیں، جی، علم کی بات آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی، اور جنات انسان کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا نائب بنا۔ اس پر ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے، کتنا یعنی انسان کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے۔ علامہ اقبال تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کو ورکر ہو جاتا ہے، ہمکار ہو جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، سورہ صف کے آخر میں کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یعنی کس قدر یہ ہم اپنی ذرا اوقات تو دیکھیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ آپ نے کو ورکر کہا نا، اللہ فرماتے ہیں میرے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف۔ ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ بڑا عجیب مقام ہے۔ ناظرین کی تفصیل کے لیے میں عرض کر دوں کہ پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا، اللہ اس کو فرماتا ہے کہ تم میرے مددگار بن گئے ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، مگر وہ اپنے ایمان والے بندوں کو سعادت دینا چاہتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت تم میرے پیغمبر کے مشن میں شامل ہوتے ہو، تو یہ سعادت ہے تمہارے لیے کہ میں تمہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، اقبال نے فرما دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ٹھیک، وہاں پر بات چلی جاتی۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام جب جن سے بات کرتے ہیں، جن یہ کہتا ہے کہ میں لے آتا ہوں، اور دربار برخاست نہیں ہوگا، تخت آ جائے گا، تو جن ایک بات یہ کہتا ہے کہ انی علیہ لقوی امین، قوی تو ہوں میں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ امین کا لفظ قرآن کریم میں کیوں آیا؟ بالکل، یہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھتے ہیں، قوی امین ان کی بات ہے۔ دیکھیے بسا اوقات، اچھا ایک سیکنڈ، جی، چائنا سے کوئی کالر بہت دیر سے ویٹ ہے میں کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چائنیز کالر کو لے کر آئیں اس میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے سر۔ جی انیق صاحب، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عرصے سے میں کال ملانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اتفاق سے آج کا دن خوش قسمت ہے۔ بڑی محبت۔ اچھا ٹی وی کی آواز اگر ذرا بند کر دیں اور دعا فرمائیں ہمارے لیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی فرمائیے سر۔ اور ایسا ہے انیق صاحب کہ میں شجاع الدین صاحب سے جو ہے وہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ تعالیٰ مفتی نذیر احمد صاحب اور شجاع الدین صاحب نے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی نذیر احمد صاحب کی کل والی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، اور میں یقین کریں اس بات پہ کافی دیر سوچتا رہا ہوں۔ انہوں نے جو ایک بات کی تھی کہ وہ علماء جو ہیں، وہ آج کل کے علماء جو ہیں وہ قرآن کو اپنے مسلک کے لحاظ سے وہ نکالتے ہیں، ٹھیک، تو لیکن قرآن تو یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا ایک جامع کتاب ہے، اس کو مطلب اس کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ جی تو ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ استقامت دے سب کو اور ہمیں بھی دے۔ تو میں شجاع الدین صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کا دور ہے، آپ اگر کمرے سے باہر نکلتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں،
فتنوں کا دور ہے ہر طرف، ٹھیک، اور ایون کہ آپ کے گھر بھی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک شخص جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کس طریقے سے مطلب اس پیغام کے اوپر لائے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اوپر عمل پیرا ہو، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے. بالکل تو ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بھی بچانا چاہتا ہے اور وہ ان معاملات میں نہیں پڑنا بالکل ٹھیک چاہتا، ہے. اور وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اس حکم کے اوپر لائے اور کس طریقے سے وہ اپنی تبلیغ کا کام کرے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچا. اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا فرمائیے. عبدالشکور بول رہا ہوں کویت سے. جی شکور صاحب، عبدالشکور صاحب فرمائیے سر. انیک صاحب آپ کا ایک تو پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. بس ہم تو صبح نماز فجر کے بعد یہ دیکھتے ہیں. اللہ قرآن پاک اللہ تلاوت قبول کرنے کے فرمائے، بعد اللہ ضرور قبول دیکھتے فرمائے. ہیں ہم. جی سر. اور بہت علم حاصل ہو رہا ہے ہمیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور مولانا صاحب کو بھی جو ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. سورۃ جی. کاف قرآن پاک میں ہے. جی. میں نے دیکھا کہ یہاں کویت سے جب سے میں آیا ہوں، جمعہ کے روز تقریباً 2 گھنٹے پہلے جمعہ سے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور قرآن سورۃ کاف کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی وہاں آ کر تلاوت تو کرتے ہوں گے ضرور، جی لیکن سورۃ کاف نہیں پڑھی جاتی. بہت اچھی بات مجھے اس پر تھوڑا سا مولانا جی صاحب ہاں، بتا دیں بلکہ کہ کاف کی سورۃ کاف کی کیا اہمیت ہے جمعہ والے کے روز. جی بہت اچھی بات ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیوں تلقین فرمائی ہے؟ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک علاج ہے سورہ کہف کی تلاوت. اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کی بات جہاں کٹی تھی وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا سوال غالباً آ رہا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے جن سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بھی آتی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے. صرف صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صلاحیت کے حامل شخص کے پاس امانت داری کا وصف ہونا بھی ضروری ہے. اور امانت داری کا وصف اتنا قیمتی وصف ہے کہ پیغمبروں نے اپنے کلام میں اس کا تذکرہ فرمایا. ہم سورہ شعراء پڑھتے ہیں، شاعر کی جمع شعراء. سورہ شعراء میں کئی رسولوں کا ذکر آتا ہے. وہ رسول فرما دے کہ انی رسول امین، بے شک میں ایک امانت دار رسول ہوں. اور آج دنیا کے معاملات میں بھی دیکھ لیں، لوگوں کے پاس بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس بڑا کیلیبر ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات امانت داری کا وصف نہ ہونے کی وجہ سے یہی صلاحیتیں، یہی کیلیبر وہ انسان کو، جسے ہم کہتے ہیں نا کلیور مائنڈڈ بنا دیتا ہے، چالاک بنا دیتا ہے، اور پھر وہ فراڈ ہوتے ہیں، پھر مال و دولت لوٹا جاتا ہے، پوری قوم کا سودا کیا جاتا ہے. ایک طرف بظاہر بڑے وہ کلیور مائنڈڈ دکھائی دیتے ہیں، بڑے کیلیبر والے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف امانت کا وصف نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم کا سودا کر ڈالتے ہیں، برباد کر ڈالتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کے واقعات کے ضمن میں اور ان کے کلام کے تسلسل میں امانت داری کے وصف کو بار بار بیان کرتا ہے. اور یہ تو وہ وصف ہے کہ ظہور نبوت سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جو صفات دکھائی دیتی ہیں جن کا مشرکوں نے اعتراف کیا، وہ صداقت اور امانت کا معاملہ. اور آج ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو وہ بخاری شریف کی حدیث سامنے آتی ہے جس میں منافقین کی صفات کا ذکر آتا ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی امانت رکھوائی جائے گی وہ اس میں خیانت کا معاملہ کرے گا. بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی گواہی کافروں سے، مشرکین سے لے رہے ہیں کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اور آپ غور فرمائیے کہ دعوت توحید بعد میں آ رہی ہے، کردار کی گواہی پہلے لی جا رہی ہے. آدمی کو اس کی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا، اس کے معاملات سے پہچانا جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں پہ یہ جو آج کل یہ جو قوی امین ہے نا، آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیجئے. کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ آدمی کو اس کی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا، اس کے معاملات سے پہچانا جاتا. یہ تینوں صفات جو یعنی عملی منافق یا عملی نفاق کی جو تینوں باتیں ہیں، تینوں کا تعلق
معاملات سے ہے، جی ہاں، فرد کا فرد سے تعلق، فرد کا فرد سے تعلق یا قوم کا قوم سے تعلق، اگر اس میں یہ چیزیں ہوں تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان والوں کی نشانی نہیں بلکہ منافقوں کی نشانی بتائی۔ جی ہاں، اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب۔ ہماری عبادتوں کے اثرات اسی لیے ہمارے معاشروں پہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں کہ عبادتیں ہم نے الگ رکھ دی، معاملات کو الگ رکھ دیا۔ ہمارے پاس بے پناہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مساجد بھری رہتی ہیں، نوجوان بھی جانے لگے ہیں الحمدللہ، عمرے پہ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، حجاج کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے پیکیجز آ رہے ہیں، وی آئی پی پیکیجز بھی حج کے چل رہے ہیں، VIP 8 لاکھ 10 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، لیکن واپس آئے معاشرے میں تبدیلی کیا آئی؟ عبادتوں کے اثرات معاشروں پہ مرتب ہونے چاہیے۔ ہمارا معاشرہ مسلسل روبہ زوال ہے۔ بعض اوقات تو محسوس یہ ہوتا ہے شیخ صاحب کہ ہم زوال پذیر نہیں، زوال آمادہ اور زوال پرست ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ یہ رکھے۔ جو انہوں نے بات کی اس میں ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، آج میں کل چاہ رہا تھا کہا کہ- جاتا ہے کہ لکھے پڑھے لوگوں کو، ٹھیک، تعلیم یافتہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ تعلیم کی کمی نہیں، تعلیم ایک طاقت ہے، تعلیم کی کمی نہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا لکھا پڑھا طبقہ امانت داری سے خالی ہے۔ نہیں، ایک لکھا پڑھا طبقہ ہی نہیں، من حیث من القوم، حیث القوم، میں بے بلکہ روزگاری من کی حیث وجہ- الامہ، من حیث کیا الامہ۔ ہمارے حکمران امانت دار ہیں؟ کیا ہمارے بیوروکریٹس ایماندار ہیں اس سطح کے جو 30 سال پہلے تھے؟ جی، اور کون سا، کیا ہمارے پروفیسرز، ہمارے اساتذہ، ایون یہ جی، کہ کیا ہمارے علماء، اس عہد کے علماء کیا امانت دار ہیں اور علم و کردار کی اس سطح پر ہیں؟ یعنی من حیث القوم من حیث مجموع اعتبار سے القوم۔ یہ ہر گوشے کے اندر یہ ہر خرابیاں گوشے میں موجود ہیں۔ تو ہم کسی اس کا ایک کو مطلب یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ قوی طاقت ہو، امانت نہ ہو، اور امانت آتی ہے دین سے۔ ٹھیک ہے، کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کے علم، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی علمی صلاحیتوں سے زیادہ اس کی امانت کو دیکھو۔ امانت کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے عمل اور کردار کو دیکھو۔ ٹھیک ہے، دو سوالات عمل اور آئے تھے۔ کردار، اگر عمل اور کردار کا مضبوط ہے تو یہ ہر کام میں مضبوط ہوگا، عمل اور کردار کا مضبوط نہیں ہے تو یہ ہر کام ٹھیک میں ہے، زیرو ہمارے ہوگا۔ پاس 2 منٹ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں۔ 2 سوالات جو آئے تھے، ایک سوال چائنا سے آیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس زمانے میں کس طرح یہ کام انجام دیا جائے؟ ہمارے بھائی نے بڑی دردمندی سے سوال رکھا کہ آج ہم گھر میں بھی بیٹھے ہیں، وہ تو کمرے سے باہر نکلنے کی بات ہو رہی تھی، گھر میں بھی بیٹھے تو فتنے ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنہ، جامع ترمذی کی روایت کہ عنقریب فتنہ برپا ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ بچیں گے کیسے؟ بڑا عملی سوال۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی یہ کتاب، اللہ کی کتاب فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کل ایک اچھی بات کہی تھی، بڑی اچھی بات ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں کل یہ بات بھی آئی تھی کہ امت کو افتراق سے نکالنے والی شے بھی اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ آج کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یہ ہدایت قیامت تک کے لیے اس امت کو برپا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے۔ میں اپنے دائرے اختیار میں جہاں جہاں اختیار رکھتا ہوں، میں فوراً مکلف اور ذمہ دار ہوں کہ نیکی پر عمل کر کے اس کا حکم بھی دوں اور بدی سے بچ کر اس سے روکنے کی کوشش کروں۔ بائنڈنگ فورس قرآن کریم، قرآن حکیم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ضمیر پہ اترنا ہے قرآن کریم کو۔ اور اقبال کیا فرماتے ہیں، بلکہ اقبال کے والد اقبال سے کیا فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھو ایسے تو ایسے پڑھو کہ تمہارے ضمیر پر نازل ہو رہا ہے، تمہارے ضمیر پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی اور اللہ کتاب تعالیٰ زندہ ہے، مجھ سے مخاطب ہے۔ کتاب زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10۔ یہی قرآن، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، جب ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایمان ایک بندہ مومن کو جرت ایمانی عطا فرماتا ہے، چاہے باطل کتنا غالب ہو، تاریکیاں کتنی بڑھ جائیں، یہ قرآن کا نور انسان کو ایمان دیتا ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ قرآن پڑھنے سے ایمان میں، خشیت خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے؟ ہم نے تو محدود کر دیا اس کو میت کے ساتھ، یا محدود کر دیا اس کو کبھی برکت کے لیے، یا محدود کر دیا اس کو رمضان شریف کے ساتھ، جبکہ یہ پوری زندگی کے لیے لائعمل عطا کرنے والی جن گھروں میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا ان گھروں کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ وہ قبرستان ہیں۔
اور زمین پر جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ستارے. بالکل اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ قرآن کریم موجود اور یہ ہمارے رویے. اچھا ایک سوال آیا تھا کویت سے کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا کیا فضیلت؟ دجال کے فتنے کا جیسے آپ نے، اور اس کے اندر واقعہ ہے اصحاب کہف کا. جیسے ابھی بھی سوال آیا کہ جی فتنوں کا دور ہے ہم کیسے بچیں. ٹھیک ہے. اگر دل میں طلب ہو جیسے اصحاب کہف، ٹھیک ہے، طلب تھی، طلب دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل ضرور دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح اصحاب کہف کو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، ایمان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کی جانوں کی بھی. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ شجاع صاحب کو دیجیے گا. وقت ہمارا مکمل ہو گیا آج کا. انشاءاللہ کل بات شروع کریں گے جہاں آج بات رکی ہے. شجاع صاحب کون خوش نصیب؟ جی صفدر حسین صابر صاحب یو کے سے. صفدر حسین صابر صاحب یو کے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کمپٹیشن کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں گفٹ ہیمپر مبارک جو مشتمل ہے کتابوں پر. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. الله أكبر الله أكبر